الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فإن كل ذلك لما متاع الحیاة الدنیا والآخرات عند ربک للمتقین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی آیا کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس سے متصل پہلی آیات کریمہ پر پچھلا جو جمعۃ المبارک ہے اس پر بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو بات رہ گئی تھی جسے تسلسل میں آج اگلے جمعۃ المبارک پر بیان کرنے کی موقع نصیب ہو رہا ہے. اس آیا کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی چند روزہ سامان ہے، اور آپ کے پروردگار کے ہاں آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے. یہ سورہ زخرف کی آیات ہیں اور 8واں 9واں رکوع 25 نمبر پارہ ہے. ذکر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور عبادات یا دین کے مقابل جب بھی بات آتی ہے تو دنیا کی بات آتی ہے، اور جب دنیا کی بات آتی ہے تو پھر یا تارک کو دنیا کو افضل سمجھا جاتا ہے، اور یا پھر دنیا میں جو رہ جاتے ہیں اس میں دنیا کے حوالے سے اس غلطی اور کوتاہی کو گنا جاتا ہے. حالانکہ دنیا کی جو زندگی ہے اللہ کریم نے بنائی ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہیں، جو نعمتیں اس میں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. انہی کے استعمال پر جب شکرانہ ادا کرنا نصیب ہوتا ہے تو بھی اللہ جل شانہ کی ذات کا شکرانہ نصیب ہوتا ہے. انہی ضروریات زندگی میں جب ضرورت بڑھتی ہے، کمزوری، تنگی، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو یہی سبب اس مسبب الاسباب کے حضور سے بندہ دعا کرتا ہے اور اپنے لیے آسانیاں اور سہولت مانگتا ہے. یہی دن دنیا، یہی دن، یہی رات، یہی بھوک، یہی پیاس، یہی سونا، یہی جاگنا، یہی کلام، یہ گفتار، یہ نظر، سننا، بصیرت، دیکھنا، یہ سارے وہ حصے ہیں جو اسی دنیا میں ہیں. اور یہی امتحان گاہ بھی ہے کہ اس سارے میں رہتے ہوئے دل کا ایسا اس طرف لگ جانا یا ایسا متوجہ ہو جانا کہ اسے اس کے علاوہ کچھ نہ خیال رہے، اس کے پیدا کرنے والے کا خیال نہ رہے، جس نے یہ امتحان گاہ بنائی ہے اس کی ذات کا خیال نہ رہے، جس نے ہمیں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا، خالق کل کائنات ہے، جس کی مخلوقات بے حساب مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہم ہیں. اس خالق حقیقی کا جو تعلق ہے وہ بعید ہو جائے اور اپنی خواہشات جو ہیں ان کو اولیت ہو جائے، تو یہی تو بحر ہے جس میں امتحان چل رہا ہے. تو جب یہاں اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو سالکین سے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ اللہ کرنا نصیب ہوا، الحمدللہ. اس کی توفیق سے اللہ کریم قبول فرمائے تو جلا نصیب ہوگی ایمان کو. جب جلا نصیب ہوگی ایمان کو، اور جس درجے کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا بندگی کے حصے نصیب ہوتے آئیں گے، اتنا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوتا آئے گا، اتنا یہی آنکھ اسی دنیا کو اس انداز سے دیکھے گی کہ جو اللہ کریم کو پسند ہے. یہاں کی وہ آواز یہی سماعت ناپسند کر دے گی جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے. یعنی زندگی اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع آ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں ڈھل جائے گی. پھر جب دنیا کی بات کی جاتی ہے تو دنیا میں حیثیتوں کی بات آتی ہے، مال و دولت کی بات آتی ہے. قدرت جو عارضی اللہ نے دی ہے، قادر مطلق تو اللہ کی ذات ہے، تو جو وقتی اور لمحاتی اور ایک امتحان کے طور پر کسی کو قوت نصیب ہے، کس درجے کی نصیب ہے، چونکہ ہر ایک کے پاس ایک حکومت ہے. ایسے ہیں جن کے پاس ملک ہے،
ایسے ہیں جن کے پاس ملک کے اندر خطے ہیں، ایسے ہیں جن کے پاس آبادیاں ہیں، ایسے ہیں جن کا حکم اپنے خاندان پر چلتا ہے، ایسے ہیں جن کا حکم اپنے گھر پر چلتا ہے۔ جس کا کوئی نہ ہو اس کا حکم اس کے وجود پر چلتا ہے، اس کے ادارے جوارے جو ہیں اس کے حکم کے تحت ہوتے ہیں، اور اسی دنیا کے امور میں وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جن کا وہ حکم دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے پاس ایک درجے کا اختیار ہے۔ اب جس کے پاس جس درجے کا اختیار ہے اس درجے کا امتحان بھی ہے، اور اس درجے کا روز محشر جو ہے وہ سوال بھی ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ اس دنیا کو اس انداز سے رہنے اور اس انداز سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بجائے یہ ہمیں اپنے اندر ڈبوئے، یہ قرب الہی کے اسباب میں سے اللہ کریم مہربانی فرمائے ایک سبب نصیب ہو جائے۔ تو بات ہو رہی تھی جیسے یہ آیا کریمہ پچھلی آ رہی ہیں اس میں کہ حالات پر، روزے کی تقسیم پر، روزے کے کم یا زیادہ ہونے پر، معاشرے میں حیثیتوں پر، تو اللہ کریم نے سے فرمایا کہ یہ تمہارے باہم مل جل کر رہنے کا سبب ہے یہ جو معاشرے کی حیثیتیں ہیں۔ اگر سارے ایک سطح کے ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے کا جو کام آنا ہے وہ ممکن ہی نہ رہے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ صحت خراب ہے اور سب کی صحت خراب ہو تو پھر یہ معمولات کون انجام دے گا؟ اگر کسی کے وجود میں طاقت نہیں ہے اور باقی سارے کمزور ہوں تو جو حصے اٹھانے کے ہیں جہاں طاقت صرف ہونی ہے وہاں کون آ کر کام کرے گا؟ اگر کسی کی ذہانت، کسی تحریر، کسی تحقیق میں درکار ہے اور اس طرح کے ذہین کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہاں کام جو ہیں وہ کیسے سر انجام دیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ جو معاشرہ ہے انسانی، چونکہ انسان ہے وہ جو باہم مل جل کر رہتا ہے، اس کا جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور معاشرے کا باہم رہن سہن جو ہوتا ہے، جو حقوق و فرائض کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں یہ جو معاشرے میں مختلف حیثیتیں ہیں یہ بہت بڑی مدد ثابت ہوتی ہے۔ ایک کی ضرورت دوسرے سے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا طاقت والا ہے تو اس کی ضروریات نہیں ہے۔ جانے اس کی ضرورت کسی ایسے بندے کے پاس آ جائے جس میں دنیا کی کوئی حیثیت ہو ہی نہیں اور بہت بڑی حیثیت والا جو ہے وہ اس کے پاس اس کام کے لیے کہ یہ اس کی ضرورت پوری کرے اس کے پاس آئے۔ تو یہ نظام ہے جو مخلوق کی حیات کا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جن حیثیتوں کو دیکھ کر لالچ میں پڑ رہے ہو یہ تو تمہاری زندگی بسر کرنے کے طریقے اور ذرائع اور سہولت ہے، یہ تو وہ کوئی حصہ نہیں ہے جسے کل سمجھ لیا جائے، یہ تو وہ کوئی بات نہیں ہے جسے مقصد حیات سمجھ لیا جائے۔ تمہارے پاس دین ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے اختیار کرو۔ جس نے ان سارے حصوں اور حیثیتوں کو پیدا فرمایا ہے وہ رب کائنات ان کی حیثیت اور ان کی اصلیت جو ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو ان حیثیتوں کو چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے بدلے جب ہم معاملات دنیا کو جاتے ہیں اور اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے اس لیے عبادات رہ جاتی ہیں، نماز رہ جاتی ہے، کوشش تو کرتا ہوں کہ نماز پڑھ لو۔ ارے جس حصے کو تو بھاگ رہا ہے تو اس میں اپنے حصے سے جو متعین حصہ تیرے پاس اللہ نے یا تیرے لیے مقرر فرمایا اس سے زیادہ نہیں لے سکے گا۔ اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا حصہ کوئی اور لے جائے گا تو جب تو کسی کا نہیں لے سکتا تو تیرا حصہ کوئی اور کہاں سے لے جائے گا؟ ہر ایک کا نصیبہ ہے، اس مالک کائنات نے تقسیم فرمایا ہے، اس سے زائد بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کا حصہ جو اس نے استعمال کرنا ہے ایک نوالنا چھوڑ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ میں نے شاید کہیں مثال بھی عرض کی ہو کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریبی عزیز اور دوست وقت نزع میں انہوں نے حضرت جی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، مختلف جو ضروریات تھیں، لین دین تھا، اس پر بات کر رہے تھے۔ تو خاندان بیٹھا تھا تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میرے سینے پر وزن پڑ رہا ہے، لگتا ہے اب میرا آخری سانسیں ہیں تو کلمہ پڑھیں، مجھے بھی کلمہ پڑھنے دیں۔ تو بیٹی نے کوشش کی کہ چمچ کے ساتھ ان کے پانی میں حلق جو ہے وہ خشک ہوگا تو اسے تر کیا جائے۔ ہچکی آئی تو وہ پانی ان کے گلے میں نہیں گیا، منہ سے باہر گر گیا۔ تو اس نے کہا بیٹا میں اپنے حصے کا کھا پی چکا ہوں، خود بھی کلمہ پڑھو اور مجھے بھی کلمہ پڑھنے دو۔
اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک گھونٹ لے جاتا تو اس کائنات کا پانی ختم ہو جاتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک گھونٹ لے نہیں سکے تو ان کا حصہ رہ گیا۔ ہر صورت میں جو اللہ کریم نے حصے تقسیم فرمائے اس کے عین مطابق ہے، جو حصہ انہوں نے اس کائنات میں سے اپنی ذات کے لیے، اپنی وجود کے لیے جو لینا تھا، جو اللہ نے مقرر فرمایا، وہ پورا ہوگا۔ اسی دائرے دنیا میں وہ آخری گھونٹ جو اولاد والد کے منہ میں ڈال رہی ہے اور منہ میں جا کر گلے سے نیچے نہیں اترا، باہر آ گیا، اس کی لگی منہ سے باہر بہ گیا، وہ نصیب میں نہیں تھا، اپنا حصہ پی چکے۔ تو جب اسی دنیا کو ہم اس انداز سے دیکھیں گے جس نے پیدا فرمایا اور جس انداز سے دیکھنے کا حکم دیا، تو پھر تو حقائق سمجھ آئیں گے۔ اور اگر اس نظر سے دیکھیں گے کہ میں نے اس دنیا کے سبب کرنے اور میری لیاقت ہے کہ میں نے اس دنیا کے کمالات سے، اپنی ذات سے اور ان ساری حیثیتوں کو حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ بات آتی ہے کہ وقت نہیں ملا، نماز رہ گئی، میں بڑا مصروف تھا، ذکر نہیں کر سکا، حالات ایسے ہیں، مسائل ایسے ہیں، کمزوریاں ایسے ہیں کہ پختہ ذکر نہیں رہا، اس لیے جو ہے اسباق کمزور ہو گئے۔ تو قرآن کریم بڑا کھول کر اور بڑا واضح چیزوں کو بیان فرماتا ہے، اور بے شک ایسا فرماتا ہے کہ روز معاشر کسی کے پاس جواز نہیں رہے، جواز نہیں چھوڑتا قرآن حکیم، کہ کوئی کہے کہ وہ اس بات پر پتہ نہیں کیا حکم تھا اور میں کیا سوچتا رہا تھا۔ ایک ایک حصوں کو اتنا واضح بیان فرمایا اللہ کریم نے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ کہہ سکے کہ دنیا میں جو زندگی ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت اختیار نہیں کر سکا، اس کا یہ سبب، کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی۔ جواز ختم کر دیتا ہے، رہنمائی کی حدیں وہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں وہاں تک نصیب ہوتی ہیں، یہ اس کا کرم اور احسان۔ پھر انہی حیثیتوں کے ساتھ دوسرا جو آیا کریمہ ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ فرمایا یہ احسان ہے، یہاں اللہ نے ایمان والوں پر خصوصی احسان فرمایا یہ تمہارا امتحان نہ بن جاتا کہ تم سارے اسی طرف نہ چلے جاتے۔ جو لوگ حق سے باہر ہیں، جو رحمان کا انکار کر رہے ہیں، جو اللہ جل شانہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، وہ فرماتا ہے میں دنیا کی اتنی انہیں دولت دیتا، سونے اور جواہرات کے وہ گھر تعمیر کرتے، ان کی سوتیں، ان کی در و دیوار، ان کی مکانات کی سیڑھیاں سونے چاندی اور جواہرات کی ہوتی، جہاں وہ آرام کرتے وہاں بھی سونے کی چیزیں ہوتی، جن سے استعمال کھانے کو کرتے وہ بھی سونے کی ہوتی، اس لیے کہ دنیا کی دولت عند اللہ کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے۔ کتنے دن کوئی اس سونے کو لے کر بیٹھے گا؟ اسی سونے کے تابوت میں بندے کو دفن کر دو، سونے کا تابوت اس مردہ کے کس کام آئے گا؟ اسی دنیا میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ بادشاہ جو دنیا کی حیثیتوں کے تھے، انہیں جب دفنایا گیا تو ان کے ساتھ غلام بھی زندہ دفن کر دیے گئے، ان کے جو خزانے تھے وہ بھی ساتھ دفن کر دیے گئے، ان کو سونے اور چاندی کے جو غلاف تھے ان میں اوڑا گیا، ان کے جواہرات اور ان کے جو ذخائر خزانوں کے تھے وہ بھی ساتھ دفن کر دیے۔ اور یہی دنیا شہادت دیتی ہے کہ بعد میں آ کر لوگوں نے ان کے مردے بھی خراب کیے اور وہ ہیرے اور جواہرات اڑاتے رہے۔ اور عجیب مزاج ہے، جنہوں نے اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیتیں کی ہیں انہوں نے کیا پا لیا، اور جو ان مردہ وجود اور ان سڑی گلی ہڈیوں سے یہ سونے اتار کر لے جا رہے ہیں وہ اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ تو بات ایمانی ہے، بات ایمان کی مضبوطی کی ہے، بات چاہت کی ہے، بات نیت کی ہے، بات ہے کہ بندے کو درکار کیا، وہ چاہتا کیا ہے۔ اب اس پہلو پر جب آتا ہے پھر جس طرف کی چاہت ہو ادھر ہی جانے کو وہ کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو رب کائنات اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا امتحان نہ بن جائے، ورنہ میں انہیں اتنی دولت دیتا۔ یہ فرمایا، یہ میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں کہ اسی طرف نہ گر پڑتے، تمہارا امتحان نہ ہو جاتا، تو جو رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھا کرتے، ان کے گھروں کے دروازے
اور تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے اور سونے کے بھی بنا دے، کہ دنیا کی جو اخیر سمجھی جاتی ہے میں ساری انہیں دے دیتا، کتنے دن اس میں بسر کر لے۔ یہ وقتی اور لمحاتی حیات ہے۔ آسمانوں کے حوالے سے جب دن کی بات آتی ہے تو دنیا کا 1000 سال وہاں کے ایک دن کی بات ہے۔ روز معاشر کے ایک دن کی طوالت کی بات آتی ہے تو 50,000 سال سے زائد کی بات آتی ہے، اور وہاں کا ایک دن اور دنیا کے 50,000 سال گزر جائیں تو ایک برابر ہے، اس سے زائد وہ وقت ہوگا۔ تو جب اس کے تحت تقسیم کریں نا جی اس 50 سالہ زندگی کو، اس 60 سالہ زندگی کو تقسیم کریں نا جی، تو اس تقسیم کے تحت ساتیں آئیں گی، کچھ ساتیں آئیں گی، کسی کے ذمہ کتنی سات آتی ہے۔ اب وہ 7 بار جو زندگی ہے اس کے دوسری طرف جو حیات و عبدالآباد ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے، وہ تسلسل سے ہے۔ سامان وہ جو یہاں سے کوئی لے کر چلا گیا اس نے وہ استعمال کرنا ہے۔ حیات اور انداز وہاں وہ ہوں گے جن کو یہاں اس نے چاہا، مخلوق وہاں ان کے ساتھ اپنا حساب کرائے گی جن سے یہاں محبت کرتا رہا، جن کے پہننے، جن کے اوڑھنے، جن کے کلام، جن کے انداز زندگی کو یہاں محبوب رکھتا رہا، وہ اپنے محبوب وہاں اسی طرح کے پائے گا۔ اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرمائے، وہ صدق دل سے محبت عطا فرمائے، وہ اتباع عطا فرمائے کہ روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب ہو۔ تو جب ہم دین کے مقابل دنیا لاتے، دنیا کو ویسے سمجھنا کہ اخیر ہے بہت بڑا ظلم ہے، اور جب اس کو دین کے مقابل لے لیا جائے تو یہ ظلم اور عظیم ہو جائے گا اور بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور ایمان کی مضبوطی یہ ہے، ایمان کا راسخ ہونا یہ ہے کہ یہ دل کی آنکھیں کھول دے، یہ حقائق سامنے رہیں، ہمہ وقت سامنے رہیں۔ اس دنیا کا فانی ہونا اپنے خیال میں اور اپنے ایمان کے حصوں میں، اور اس دنیا میں جو حصہ اپنے نصیبے کا ہے اتنا اپنے لیے سمجھنا، اور جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ نے ان کے لیے ہمارے ذمے فرائض کیے ہیں ان کی ادائیگی میں بسر کرنا ہمارے ذمے تو یہ ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کو لے کر بیٹھ جائے کہ جی آج تو خرافات اور خرابیاں ہیں، اور یہ عموماً ہم سود کے معاملے میں بھی بات سنتے ہیں کہ جی کیا کریں نظام سودی ہے، کیا کریں جی سارے سود کھا رہے ہیں، ہم کیا کریں، تو میں نے سود پر پیسے جمع کرا لیے کیا؟ جب یہ ہوگا کہ جو دوزخ میں گر رہے ہوں گے اس روز کوئی کہے گا کہ جب سارے یہ دوزخ میں سودی گر رہے ہیں میں بھی گر جاؤں، تو تب عقل کی بات یہ ہوگی کہ اللہ سے معافی طلب کی جائے۔ قرآن کریم عطا فرماتا ہے یہ چیزیں کہ تب معافی کی موقع نہیں ہے، آج معافی کا موقع ہے۔ آج اس انداز زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے، جو اللہ کے حبیب نے ایک ایک حصے پر تعلیم بھی فرمائی، رہنمائی بھی فرمائی، مثال بھی فرمائی، تربیت بھی فرمائی۔ اجماع اس حق کے پہنچانے کا اللہ نے سبب بنایا، اس حق کو روز معاشر تک حفاظت الہیہ نصیب ہے۔ کوئی چاہے تو صحیح، وہ ایسا کریم ہے، کوئی چاہے اس کے لیے عمل کرنا سہل اور آسان کر دیتا ہے۔ اب کوئی چاہے نہیں، اس کا ارگائے حیات میں کیا فرق پڑتا ہے، میں ہوں تو کیا ہے، اور اگر میں نہ ہوں تو اس اللہ کی کائنات میں کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے ہونے سے کوئی چیز مقصود ہے تو مجھے مقصود ہے، میرے نہ ہونے کا نقصان یا کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے ہے۔ رب کائنات کے حضور میری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اس کا کرم اور اس کا احسان کہ مجھے اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرما دیا، میں تو تھا نہیں، اس نے مجھے ہونا عطا فرما دیا۔ اور اس کا کرم اور اس کا احسان کہ عبدالآباد حصوں میں مشرف و اسلام کیا کہ یہ اسلام کے حصے اختیار کرو، یہ ایمان کی دولت سمیٹو، ہو میرے، پیدا میرے کیے گئے ہو، دیا میرا کھا رہے ہو، اور میرے انداز سے زندگی اپنی خواہشات کو اس طرف لے آؤ، تمہیں ایسی رضا دوں گا۔ عبدالآباد اپنے مقربین میں رکھ، تمہیں وہ رہائشیں دوں گا جہاں کوئی حسرت نہیں ہوگی، جہاں کسی طلب کے بدلے میں کمی نہیں آئے گی، تیری چاہتوں سے، تیری طلب سے زائد تجھے نصیب ہوتا چلا۔ اب یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ کا احسان، اس کا کرم اور اس کا شکر کہ اس نے اسلام پر پیدا فرمایا، کثیر تعداد ہماری مسلمان پیدا ہے، اور جنہیں نصیب ہوا اللہ ان کے اور بخت کھولے، اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو۔
پھر اس نے احسان فرمایا، ذکر کی توفیق نصیب ہوئی، ان صدیوں بعد ان کیفی حصوں کو ایسا وہ اس کی ذات تقسیم فرمانے کے سبب دے رہی ہے، عطا کر رہی ہے کہ فنا فی الرسول کی کیفیات سے لوگ آشنا ہو رہے ہیں۔ ان لطائف اور ان مراقبات کو جو سیکھا سکھایا بیان اور تحریر میں مل رہے ہیں، یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑا خصوصی کرم اور احسان ہے، اس روز سمجھ آئے گی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، میاں یہ وہ دولت ہے جس کو خرچ برزخ میں ہوگا تو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی قیمتی ہے۔ اس دولت کو لے کر برزخ میں جانا نصیب ہو گیا تو یہ سکہ وہاں کا ہے، وہاں سمجھ آئے گی کہ اس کے بدلے اللہ کریم کتنے کرم اور احسان فرماتے ہیں، اور اس کے حاصل کرنے کا موقع یہاں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس دنیا کو دیکھ کر دین سے دور ہوگے، اس دنیا کو تو اگر تیرا ہی امتحان نہ ہوتا تو میں کافروں کو اتنی دیتا کہ ان کی صدریں اتر جاتی دنیا کی دولت سے، نہیں مل رہی کہ تیرا امتحان نہ ہو۔ پھر بات آج اس سے اگلے حصوں میں جو آج آیا کریمہ میں نے آج تلاوت کی، فرمایا یہ سب کچھ صرف دنیا کی زندگی کا سما، چند روزہ سما ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم شاید ہیں۔ آج کی گلوبلائزیشن جتنی ہے اور آج کا جتنا رابطہ تیز ہے، یہ بھی شہادتیں دے رہا ہے کہ انسانی تاریخ کے واقعات کیا ہیں، اور جو قرآن حکیم نے اقوام سابقہ کی باتیں کیا ہیں، آج دور افتادہ گاؤں میں بیٹھا بندہ بھی سکرین پر وہ حالات دیکھ رہا ہے، وہ آبادیاں کیسی تھی، ان کی تعمیرات کیسی تھیں، وہاں پر جو بستے لوگ ہیں جو رہے ہیں، ان کی ہڈیاں اور ڈھانچے کس صورتوں میں مل رہے ہیں، جو تحقیق سائنس وہاں کر رہی ہے وہ نتائج کیا دے رہی ہے۔ تو ایک ایک حصہ جہاں کی بات کریں وہ شہادت دیتی ہے حق کے حق ہونے کی بات۔ پھر جب آتی ہے وہ آتی ہے میرے اور آپ کے ماننے اور اختیار کرنے کی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ چند روزہ ساما ہے، کوئی نہ ساتھ لے گیا ہے نہ تم ساتھ لے جا سکو گے۔ تو اس چند روزہ سامان کو اے مسافر تو با منزل کیوں نہ ہو، اس سرے رہا بیٹھ رہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو مسافر کامیاب تو وہ ہوا، سفر تو اس نے اعلیٰ پایا جس نے منزل کو پایا۔ تو منزل مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ تو فرمایا اور آپ کے پروردگار کے ہاں آخرت پرہیزگاروں کے لیے، وہ دوڑ لو دنیا میں جس نے دوڑنا ہے، جو حقائق بنا دیے، بیان کر دیے کہ حقیقت اس کی یہ ہے، اس کے باوجود دوڑنا ہے جس نے، اس نے پابند نہیں فرمایا، زبردستی نہیں فرمائی کہ ہر ایک اپنا پیشانی اور ماتھا ٹیکے گا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا۔ وہ کائنات کا مالک اسی حالت میں پیدا فرما دیتا کہ ہر کوئی سربسجود ہوتا اور اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا، اور عبدالآباد اسی صورت میں رکھتا، یا جب تک چاہتا اس صورت میں۔ کون جو یہ چاہتا کہ میں سر اٹھا لیتا؟ کون تھا جو سر اٹھانے کا سوچ سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم جب اپنا اور اللہ کی طرف تعلق کو دیکھتے ہیں نا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم اپنی عمومی سطح پر دیکھتے ہیں، جیسے ہم دوستوں کی دوستیاں، عزیزداروں کی عزیزداریاں، بزرگوں کی شفقت اور بچوں کے پیار ناپتے اور تولتے رہتے ہیں نا، اسی طرح ہم اللہ کے تعلق کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے تو اتنی غلطی کی، اب اللہ ناراض ہو گیا، اور میاں سارے جہان کی غلطیاں اور خطائیں اور گناہ اکٹھے کر دے، اس کی صفت جو رحمت کی ہے اس سے باہر چلی جائے گی۔ اور اگر چاہو کہ ہم ساروں نے اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا ہے تو ہر ایک کا سجدہ کیا اس قابل ہے کہ جو اس کی شان ہے؟ اس کی ذات ہماری سوچوں سے باہر بلند، احاطہ نہیں ہو سکتا، یہ بشر احاطہ کاری، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کی شان کا۔ تو اس طرف کی خالص نیت کو، ہمارے کمزور سجدوں کو وہ قبول کرے اور توفیق دے، اور دے کہ کوئی سجدہ کرے تو اسے رکاوٹ نہ ہو اس کمزوری کے باوجود۔ یہ تو اس کی شان کریمی ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس تعلق کو اس حیثیت سے دیکھنا جیسے ہم اپنے استعداد ذہنی دوسروں کے بارے میں لاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔
جب بھی اللہ جل شانہ کی طرف دیکھنا ہو ان اصولوں کو دیکھو جن کی تعلیم دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ حدود دیکھو جو کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے، مقرر فرما رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ صحیح رستہ ہے. اور وہ فرماتا ہے یہ چند روزہ سامان کے بدلے تو اس کو چھوڑ رہا ہے جو آخرت کا اجر ہے. اور فرمایا وہ ان کے لیے جو پرہیزگار ہوں. پرہیز سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کمزور حصہ چھوڑا جائے. پرہیز صحیح حصے کے استعمال کو اور صحیح عمل کے اختیار کو بھی پرہیز کہتے ہیں. اب کوئی غلط کام نہ کیا جائے یہ پرہیز ہوگی، اور جو صحیح کام اور موقع کے مطابق اور حکم کے تحت کیا جائے یہ بھی پرہیز کے اندر داخل ہوگا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو معالج کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر نے کیا پرہیز بتائی، کہا یہ کہا کہ نہ کھاؤ اور یہ کہا کہ کھاؤ. یعنی اس مرض کے مطابق علاج کے لیے جو نہ کھانا ضروری ہے اسے چھوڑ دو اور جو کھانا ضروری ہے اسے کھاؤ اور یہ دوا لو. تو اس سے مراد کہ پرہیز سے مراد چھوڑنا نہیں، پرہیز سے مراد یہ ہے کہ حکم کے تحت آیا جائے، ان حدود کے تحت آیا جائے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں. اور یہ وہ حکم ہے جس کی تعمیل وہ فرماتا ہے اس کا اجر آخرت میں میرے پاس ہے، جب تو آئے گا تو تجھے نصیب ہوگا. اور وہ بھلا ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی حصہ ہے نہیں. اب طلبات ہے، ہمیشہ کے حصے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جسے یہ درکار نہیں ہے، سامان دنیا کی چاہتے ہیں، وہ فرماتا ہے جو رحمان یعنی اللہ کی یاد یعنی قرآن سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. اب جو روشنی سے دور ہوگا کہاں جائے گا؟ اندھیرے میں جائے گا. اور اندھیرے میں کوئی دیا جلائے گا تو اندھیرا نہیں رہے گا، روشنی وارد ہو جائے گی. اسی طرح جب کوئی حق پر نہیں رہے گا، حق سے دور ہوگا، اس کی پسند جو ہے وہ ناحق ہوگی، غیر اللہ اس کی چاہتے ہوں گی، اور اپنی ذات اور اپنی انا اس کی اس عبادت میں وہ محو ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان اس کا دوست نہ ہو؟ شیطان کو واحد شے روکتی ہے اخلاص، جس کا اس نے خود اقرار کیا، جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا تو میرے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس نے بھی کہا میں ان سب کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا بارلا، لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ قرآن شہادت دے رہا ہے، اسے پڑھیں، اس کے ترجمے اٹھائیں. جب ہم شیطان کے عمل پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ترغیب پر چل رہے ہوتے ہیں، اس کے کہنے پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نیا خانے دل کو ٹھٹولو، وہاں کو نقص ہے، وہاں خلوص میں کمی واقع ہو رہی. خالص دل، وہ خالص حصہ جسے خالص دل کی کیفیت نصیب ہو، اس قلب میں شیطان اپنی سونڈ نہیں ڈال سکتا. یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، یہ اصول ارشاد ہو رہا ہے، اللہ کریم رب کائنات فرما رہا ہے، اور شیطان بدبخت بھی کہہ رہا ہے. اس شہادت کو حکم عدولی کی ہے، لیکن جو حقائق ہیں اپنے تکبر میں وہ تو کیا، حقائق کو رد کیسے کر سکتے؟ تو جب یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حقائق تو یہ ہیں، یہ چند روزہ حصے ہیں، گزر جائیں گے. دنیا کی حیثیت عند اللہ ایک مچھر کے پر کی بھی ہوتی تو کافروں کو چلو بھر پانی نصیب نہ ہوتا. تو یہ صورت تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی بیان فرمائی. تو وہ فرماتا ہے جو رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے. تو یہاں ترجمے میں قرآن کریم ہے، اور رحمان اللہ جل شانہ کی صفت ہے، سامنے اللہ لکھا ہے حضرت جی نے. تو بات یہاں جب اس حصے پر آئے گی تو یہ آیا کریمہ تصوف کے شعبے میں، سلوک کی تحریروں میں
اولیاء اللہ کے بیانات میں اس پہلو سے ملتی ہے کہ جو اللہ اللہ کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے اندر کیفیات جو قلبی ہیں جب وہ نہیں ہوں گی، جب نور نہیں ہوگا تو شیطان جو ہے اس کو دسترس ملے گی۔ پھر یہ جس شیطان کی بات ہو رہی ہے یہ ایک الگ شیطان ہے جو کردار کے بدلے ملے گا۔ ایک قرین وہ شیطان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک قرین جن یعنی شیطان پیدا نہ ہو۔ ہر بنی نوع انسان کی پیدائش کے ساتھ شیطان کی نسل سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور اس پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ اس حیات سے لے کر اس کے مر جانے کے بعد اور اکثر اس کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ جو بات عاملین کرتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں کی روح بلا لی ہے اور اس سے کلام کر لو، یہاں کم ہے اور ویسٹرن لائف میں زیادہ ہے کہ وہاں عمل ہوتے ہیں، وہ پیسے بھاری بھاری فیسیں لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے جو عزیز ہیں یا تمہارے والد ہیں یا تمہارا محبوب ہے یا تمہارا جو تعلق ہے اس کی روح سے بات کراتا ہوں، اور اس کو بلاتے ہیں تمہارا اس سے کلام کراتا ہوں۔ کس درجے کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارے آبادیاں ہیں یہاں پر بھی باتیں اس طرح کی ملتی ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس موکل ہیں، اور ان موکلین میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جو تمہارا عزیز دنیا سے چلا گیا اس سے بات کر لی جائے، اس سے تمہارے متعلق پوچھ لیا جائے، اس کا حال پوچھ لیا جائے۔ تو ایک جہالت کی انتہا ہے، جب بندہ غرق ہوتا ہے تو پھر غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح کی خرافات میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب دنیا سے بحالت ایمان بندہ آخرت کو چلا گیا، سفر پر آ گیا، برزخ میں پہنچ گیا، اس جنت سے کون سا عمل ہے دنیا کا کہ اسے پھر وہاں سے یہاں لے آئے اور اس کو چھوڑ کر پھر وہ یہاں آ جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور اگر کسی نے اپنی قبر کو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا تو اس کو وہاں سے فرصت دیں گے؟ جو سزا تجھ پر لگی ہے اسے روک لیتے ہیں، چونکہ عمل کہہ رہا ہے یہاں واپس تشریف ہے۔ یہ وہ بہت بڑے دھوکے ہیں، شیطانیت ہے، اس شیطانیت کی بھی لوگ نظر ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جب ایسی کوئی بات ہو، اول تو ان کے پاس جو خرابیاں ہیں وہ بھی پورے درجے کی خرابیاں نہیں ہیں، جادوگر بھی بندے کو ڈرا ڈرا کر اس کے کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اتنے ان کے پاس جادو کے بھی حصے نہیں ہیں کہ کسی پر واقعتاً جادو کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں وہ جن ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے کریم جو ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ سارے عادات اس کی ویسی ہوتی ہیں، اطوار اس کے ایسے ہوتے ہیں، سارے واقعات سے واقف ہوتا ہے کہ ہر لمحے رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیدائش میں ایک جن کے جو شیطان کے ہاں وہاں پیدائش ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مکلف حصوں میں اگر وہ زیادتی اور خرافت میں اس کی نسل بھی قائم ہے، اس نے تو کی، آگے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے بھی اختیار میں ہے، اگر وہ اسی خرافات میں جا رہے ہیں تو اپنے اوپر ظلم وہ خود ہی کر رہے ہیں اور دوزخ کا ایندھن بھر رہے ہیں۔ تو یہاں جب بات آتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک تو وہ ہے نا شیطان جو ساتھ پیدا ہوا، یہ بدعمالیوں کے بدلے میں ایک شیطان اور ساتھ آ گیا، یعنی حفاظت الہیہ جب ہٹی اور بندہ روشنی سے اندھیرے کو گیا تو پھر اندھیرا تو ہوگا، تو جب حفاظت الہیہ ہٹی تو پھر پیچھے دوستی شیطان کی ہی ہوگی، تو پھر اور شیطان اس کے ساتھ جب آ جاتا ہے۔ اور اس میں جب یہ بات آتی ہے نا کہ جو اللہ کی یاد یعنی قرآن سے، تو یہاں علماء ظواہر جو بات یا ترجمہ یا تفسیر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے یا دین اسلام کا عمل کرنا ہے، نماز روزہ کا اس طرح، تو جب آپ ذکر کی بات کریں گے تو ذکر کی قسمیں ہیں۔ اللہ کا ذکر، ایمان لانا بھی اللہ کا ذکر ہے، عقائد کا ماننا بھی اپنے درجے میں ایک ذکر ہے، عبادات کا اختیار کرنا فرائض سے نوافل تک آ جائیں ان سب کا اختیار کرنا بھی ایک ذکر ہے،
اس کے بعد تسبیحات جو عبادات میں آتی ہیں وہاں سے ہر تسبیح تک آ جائیں، درود شریف سے شروع ہوں اور ہر تسبیح سے ہوتے استغفار تک آ جائیں، یہ سارے لسانی اذکار ہیں۔ پھر بات آ گئی معمولات زندگی کی، ہر صالح عمل ذکر کا ایک درجہ رکھتا ہے، اللہ کی یاد کا ایک درجہ رکھتا ہے، نیکی کا ایک درجہ رکھتا ہے۔ جب بات خفی اور قلبی آئے گی تو اللہ کریم کا ذاتی نام ہے، اس کی بھی اپنی شان ہے، یہ ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے یاد سے دیکھیں نا، موسم کے اثرات محسوس بندہ کرتا ہے، کسی کلام کا اثر بندہ لیتا ہے اور اس کے اثر میں متکلم جو ہے اس کا اثر شامل ہوتا ہے، اس کلام میں جو مزاج ہو، جو کیفیت ہو، اس کا اثر شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جب کسی کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اعلیٰ ہے الفاظ، زبان مد مقابل جو ہے فریق دوم جو ہے اس کی استعمال ہو رہی ہے، اس کے منہ سے آواز آ رہی ہے، یہ تو بول بھی نہیں رہا، اس کا کہا سن رہا ہے، اپنی تعریف میں خوش ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی سخت الفاظ بولتا ہے، تضحیق کرتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے۔ اب الفاظ تو پھر بھی اسی کے ہیں، بولا پھر بھی وہ ہے، اس کے بولنے میں جو طاقت صرف ہوئی پھر بھی وہ ہے۔ ان الفاظ یا ان فکروں یا اس انداز کے ساتھ جو کیفیت تھی وہ جو مخاطب ہے اس تک پہنچی تو وہ خوش بھی ہوا، اور اگر دکھ کی تھی تو اس نے غصہ بھی کیا۔ تو ما شما کے الفاظ اور کلام اثرات رکھتے ہیں جب اللہ کریم کو یاد کیا جائے گا اور اس کے اسم ذات کی تکرار ہوگی کہ اللہ اللہ اللہ، تو کیا اثرات ہوں۔ تو بات آئے گی کہ کس درد سے کوئی پکار رہا ہے، کتنی چاہت ہے کسی کو، کتنی محبت ہے سالک کو، کتنا اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیا ہے، کتنا مخلص ہے اس تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درکار ہے، کتنی جان نچھاور کرتا ہے آپ کے حکم پر، کتنی اولاد والدین ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس سے آپ کی عزیز ہے اور ان کا مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ باتیں پھر اس حصوں پر آ جاتی ہیں۔ تو جب ذکر کے معنوں کو آپ معاذ صرف فقط قرآن کریم پر بھی لے آئیں تو اللہ کی یاد کہاں بیان ملتی ہے؟ اس سے مراد پھر معنی وسیع میں جب آئیں گے، بعید میں آئیں گے تو سارے کے سارے اسلام کی بات آ جائے گی، اور بحیثیت سالک دیکھیں گے تو اللہ اللہ کو یاد کرو سارے کے سارے اسلام کے لیے محبت پیدا کر دے گا اور عمل کی توفیق کا سبب ہو جائے گا۔ اور کوئی نہیں کرتا تو وہ مالک فرما رہا ہے اس سے دور ہوگے تو پھر گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، پھر شیطان ہے اور وہ تجھے ایسا راہ دکھائیں گے۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ان کو راہ راستے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی جو غلطی خطا کرتے ہیں اسی میں فخر کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں میں یہ مثالیں ملتی ہیں، چور اور ڈاکو اور قاتل اس بات پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، میں نے اتنے ڈاکے مارے ہیں، میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے، میں نے اتنی برائی کی ہے، فخر کرتے ہیں اس بات پر، اس کو کمال سمجھتے ہیں اور ہر غلطی کے لیے جواز خود دیتے ہیں کہ یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ فرمایا یہ اب تیرا وہ سنگ ہے جسے تو نے چاہا ہے، تیری برائی کو بھی تجھے اچھائی دکھا رہا ہے اور تو اسی پر مطمئن ہو رہا ہے۔ تو وہ جو اطمینان برائی پر بندہ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ شیطان اسے دکھا رہا ہوتا ہے، جس دوست کو اس نے بنایا پھر وہ اپنی دوستیاں نبھا رہا ہے نا، تو پھر وہ اسی کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے، وہ اسے صحیح دکھاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا، وقت فرصت تو ختم ہو جائے گا، عارضی وقت ہے، جب موت واقع ہو جائے گی، اللہ کریم کی ذات علی میں فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، شیطان سے کہے گا، اے کاش
میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا کہ دنیا میں جو میں نے چاہا یہ اتنا فاصلہ ہوتا اس میری چاہت میں اور اس برائی میں اور اس شیطان میں جیسے مشرق اور مغرب ہے۔ مشرق اور مغرب فاصلے کے طور پر ہی نہیں بات آتی، مشرق اور مغرب مخالف سمتیں ہیں، اور مشرق اور مغرب کا کہہ دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی اکٹھی ہو سکیں۔ اس روز کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کے فاصلے، کبھی تو میری زندگی میں آیا نہ ہوتا۔ کیا برا وقت تھا، کیا بری چاہت تھی، کیا ظلم ڈھایا میں نے۔ کب کہے گا؟ اب کیا کہہ رہا ہے؟ جو کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں، اپنے غلط کیے کو جواز دے رہا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ میرے پاس آئے گا، جب موت واقع ہوگی، اور ہر ایک کی موت واقع ہونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کڑواہٹ کو یاد رکھو، اس موت کو اکثر یاد کرو۔ کثرت کا یاد کرنا دنیا میں بھولنے کے سے بچانے کا سبب ہو جاتا ہے کہ چلا جانا ہے ایک روز۔ پھر آگے بات ہے کہ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور جب تو ظلم کرتے رہے تو آج یہ بات تم کو ہرگز فائدہ نہ دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ آج گلے گسارے نہ کرو۔ اگر گناہ کرنے والا اور غلطی اور کوتاہی اور شیطان کو دوست رکھنے والا کہے گا کہ اللہ مشرق اور مغرب کے کاش فیصلے ہوتے ہمارے درمیان اور یہ بدبخت میرے ساتھ نہ ہوتا، تو شیطان کے بھی واقعات قرآن میں ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بار اللہ میں نے کوئی زبردستی ان سے کرایا، میں نے تو رغبت دی، یہ فیصلے تو انہوں نے کیے ہیں، اس پر عمل کیے۔ اللہ کریم فرمائے گا یہاں اب جھگڑنے کی باتیں نہیں ہیں، فرصت کے لمحے تم دونوں فریقین بھگتا آئے ہو، ختم کر آئے ہو، اب نہیں ہے تمہارے پاس۔ فرمایا اب دونوں سدا عذاب بھگتو، جاؤ جو کر لائے ہو اسے بھگتو۔ پھر آگے فرمایا افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین۔ تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں یا ان لوگوں کو جو واضح گمراہی میں، یعنی ان حدوں کو جو پہنچ گئے، جو آخرت میں جا کر یہ باتیں کریں گے کاش ایسا نہ کیا ہوتا، تو اللہ فرمائے گا یہ وہ باتیں ہیں جب فرصتی تم نے ظلم کو چاہا، ظلم کو اختیار کیا۔ پھر وہ لوگ دنیا میں ان کے حالات پر اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا نصیب ہو جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کنکر بھی درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو جس کا کفر اس شدت کا ہو، جو اپنی انا میں آ جائے اور حق کو حق نہ مانے، اسے قرآن اندھا فرما رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کلام ذاتی ہے اور لب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہمیں۔ ایسی خوشبخت محافل ہوں گی جہاں اللہ کے حبیب نے اسے تلاوت فرمایا ہوگا، وہ خوش نصیب کان اور وہ خوش نصیب ہستیاں ہوں گی جنہوں نے اللہ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سماعت فرمایا، اس حق کو بیان رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، اور ایسے بدبخت جو اسے سمجھ نہیں رہے، رب کائنات فرماتا یہ بہرے ہیں، یہ سن سکتے ہی نہیں ہیں جب یہ ہے میرے حبیب تیرا کلام نہیں سن رہے، میرے ارشاد کو نہیں سمجھ رہے، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اور فرمایا اور ان لوگوں کو جو واضح گمراہی میں، یعنی جو گمراہ ہیں اس وقت بھی تمام زمانوں میں افضل وقت، اس دنیا کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ لمحے اور اوقات، وہ دن اور رات اور وہ محفل جو میت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجیں، اس کائنات کے افضل ترین لمحات اس عالم خلق کے اللہ نے انہیں بنایا۔ کیسے بدبخت
آپ کے منہ مبارک سے، آپ کی آواز مبارک میں، آپ کے لبۂ مبارک سے ارشاد ہو رہا ہے، اور ارشاد اللہ کا کلام ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں گمراہ ہم نہیں مانتے، تصدیق کرتے۔ فرمایا اے میرے حبیب، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی بدبختی اس نے انہیں اندھا کر دیا۔ اور اس بات کو بحیثیت مسلمان اپنے وقت میں اپنے پر لیا جائے، بحیثیت امتی اپنے آپ کو ان ارشادات کے سامنے کھڑا کیا جائے، تو پھر یہ دیکھنا نہ ہوگا کہ حکم کیا ہے، احکام کیا ہیں، اسلام کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میری چاہتیں کیا ہیں، اور میرے اعمال کیا ہیں۔ یا یہ دیکھا جائے کہ دوسروں کی برائی پر بات ہو رہی ہے، یا یہ بات کفار کو ہو رہی ہے، جس نے نہ مانا اس نے ظلم کیا، جس نے مان کر نہ مانا اس نے کیا کیا۔ تو جب یہ بات یا یہ موضوع آئے گا تو ہر ایسے موضوع کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اور خالص نیت سے ذکر کا کرنا، لطائف و مراقبات کا راسخ ہونا، یہ پردے چاک کر دیتا ہے۔ جہاں غلطی ہوگی کھٹکھٹائے گا سینے کو، غلطی کر رہے ہو، اپنی انا کو سجدے دے رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اللہ شاہد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو یہ عمل کر رہا۔ اللہ جل شانہ اس درد اور اس محبت سے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خطا کاروں کو جو تسلسل قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیات کا وہ نصیب رہے۔ اللہ، تو یہ واضح گمراہی میں پھر آگے فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر اگر ہم ان کو دنیا سے لے جائیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا آپ کو دنیا کی زندگی میں وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً پس یقیناً ہم ان پر ہر طرح کی قدرت رکھتے ہیں۔ سے دنیا میں انہیں سزا ہو، آخرت میں سزا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا میں جلوہ افروز ہوں یا دار دنیا سے پردہ فرما جائیں، یہ کردار وہ ہے جو یہاں بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت میں تو عبدالآباد ذلالت جو ہے وہ ملتی رہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں نا، کتنی حجے بیان کرتے تھے یہ مکہ کے لوگ، یہ سرداران قریش کیسی کیسی سزائیں دیتے تھے، کیسے کیسی سختیاں کرتے تھے۔ ان ساری سختیوں اور سزاؤں کو دیکھتے ہوئے بدر کے مقام پر یہ سارا غرور ملیا بیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے انہیں خاک میں ان کے غرور کو ملا دیا کہ نہیں ملا دیا؟ اور جب میدان کارزار میں ذلیل اور رسوا ہوئے، دوسرے روز اس گڑھے جس گڑھے میں ان کو ابو جہل اور اس کے رفقا کو دفن کیا گیا تھا، کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا ہاں آج تم نے اللہ کا وعدہ سچ پایا کہ نہیں پایا؟ حالات برزخ کے کیا ہیں، سوال جواب کیا ہے، سزا جزا کیا ہے، اللہ کا وعدہ آج سچ پایا کہ نہ پایا؟ یہاں بھی ذلیل ہوئے، وہاں بھی ذلیل ہوئے۔ آج بھی کوئی حق سے باہر ہوگا جتنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی وہ عزت پا کر جائے اور وہاں جا کر وہ عزت۔ حق کو اختیار کر کے جس درجے کا تجاوز کر دے گا، اس درجے کی یہاں سے بھی وہ شرمندگی کے سبب پائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو سزا ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے، حق یہ ہے، مقصد یہ ہے، تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تحت لائے۔ یہ محبوب وہ انداز زندگی، چونکہ یہ وہ انداز زندگی ہے جو دنیا میں بھی عزت اور راحت کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی راحت کا سبب ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو پہلا حصہ موت کے واقعہ ہونے کا ہے، اس سختیوں کو بھی سہل اور آسان کر دیتا ہے۔ وقت کافی ہو گیا، لیکن میں چونکہ اس موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تو اگلی آیت جو ہے وہ میں تلاوت کر کے پھر اسے مختصر کر کے اپنا بیان ختم کروں گا۔
اللہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، پس آپ اس قرآن پر قائم رہیے۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں پس آپ اس قرآن پر قائم رہیے جو ہم نے آپ پر وحی فرمایا، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ عربی میں تمسک سے مراد ہے جڑ جانا۔ حضرت اس لفظ کو خصوصی طور پر اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی کا اختیار کرنا، ہوتا ہے اس درجے کا اختیار کرنا کہ بیچ میں کوئی فرق رہے ہی نہیں۔ تمسک بالقرآن ایمان کا سبب ہے، تمسک بالقرآن اللہ کی رضا کا سبب ہے، تمسک بالقرآن دنیا میں بحیثیت مومن زندگی بسر کرنے کا سبب ہے، تمسک بالقرآن بحالت ایماندار دنیا سے رہنے کا سبب ہے، تمسک بالقرآن آخرت میں اللہ کریم کی بخشش کا سبب ہے۔ یہ اس نے اسے آخرت میں اپنے کرم اور احسان کا سبب فرمایا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے میرے حبیب آپ اس پر قائم رہیے، اس قرآن کے ساتھ اس طرح جڑ جائیے جس کی شہادت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سوال کے جواب میں دے رہی ہیں۔ کان خلقہ القرآن، کسی نے اخلاق کریمہ پر سوال کیا آپ سے تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق کریمہ قرآن کریم ہیں، آپ کا مزاج عالی وہ ہے جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جب امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو جب اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں اصول و ضوابط کو اختیار کرو، یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں بہتری کے سبب ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں تو لا قانونیت کا گلہ کرتے ہیں، حقوق و فرائض کی عدم جو ہے پورا کرنا اس پر بات کرتے ہیں، سیاست پر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سوچوں پر جھگڑتے ہیں۔ لیکن جب معاشرے میں اصول ایسے ہوں کہ جو سب سے بڑا درجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ تمسک بالقرآن، کہ جو کچھ قرآن فرما رہا ہے اس میں اس طرح جڑ جائیں کہ آپ کی ایک ایک پہلو جو ہے اس سے عیاں ہو کہ قرآن کریم کا ارشاد کیا ہے۔ تو اصول و ضوابط جب آپ نے اختیار فرمائے، جو معصوم عن الخطا رحمت للعالمین، مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سبب انہیں فرمایا جا رہا ہے، نیچے کون ہے جو کہ کبھی نماز پڑھ لوں گا اور کبھی نماز نہ پڑھی تو خیر ہے، حلال ہے کافی ہے، پاکیزہ کی ضرورت نہیں ہے، اول تو حلال نہیں ہے، تو کون ہے جو بیچ میں سے چھوٹا کرے گا؟ اسی طرح اسی اصول کو کسی دنیا کے معاشرے پر لاگو کر لیں، اپنے اسی وطن عزیز کی بات کر لیں، اسی وطن عزیز میں اگر اس قانون کا کوئی جو قانون ہے اس کا اطلاق سربراہ مملکت پر ہوگا تو نیچے عام آدمی تک کوئی بھی جو ہے وہ قانون سے باہر نہیں جا سکے، اور جب عدل ہوگا اور عدل میں مساوات ہوگی تو پھر معاشرہ خوبصورتی میں پنپے گا، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورے ہوں گے، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور ضمناً یہ بات آ گئی، اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے، اور 14 اگست 1947 کی جب بات کی جائے تو جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس معاہدے میں پاکستان کے حصے میں 15 اگست آیا تھا اور بھارت کے حصے میں 14 اگست آیا تھا۔ تو جو بھارت کے مذہبی پیشوا تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ 14 کا جو دن ہے یہ اشبھ ہے، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، تو اسے تبدیل کرو، تو ہمیں 14 اگست دیا گیا اور 15 اگست یوم آزادی بھارت کو دیا گیا، اور لاکھوں ہمارے بہن بھائی قربان ہوئے، ہزاروں لاکھوں عزتیں تاتار ہوئیں، ساری جہد کی گئی، لیکن اس کے ظہور پذیر ہونے اور اس کے تعمیر ہونے میں جو مخلوق کے خون اور وجود اور ہڈیاں اور عزتیں لگیں، وہ تب اس بات میں طاقت آئی جب یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور کیوں نہ کہتے بھارت کے مذہبی پیشوا 14 اگست کو شبھ، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی 27ویں رمضان المبارک تھی۔ اور اگر ہم اپنی 14 اگست کو اس 14 اگست کے نام سے مناتے رہیں اور آج اپنے حصے کا کردار اس ملک کی خدمت میں نہ دیں تو کتنی بڑی زیادتی ہوگی اپنے ان بڑوں کے ساتھ جنہوں نے اس کو سینچنے میں اپنا خون، اپنا گوشت، اپنی ہڈیاں اور اپنی نوجوان بچیوں کی عزتیں لگائی تھی۔ آج یہ میرا پاکستان ہو، آج یہ آپ کا پاکستان ہو، آج یہاں آپ کی پسند کے قانون ہو، آج یہاں میری پسند کے قانون ہو، جس بات پر لوگ قربان ہوئے وہ اصول کیوں نہ ہوں۔ اس پاکستان کو رنگ و نسل کی تقسیم کے باوجود ہر ایک اپنی ذات کے ساتھ منسلک کیوں نہ کرے؟ کون سا اس ملک کا ادارہ ہے جس کو چلانے والے ہم ہی میں سے اٹھ کر وہاں نہیں گئے؟ کون سا ایسا حصہ ہے جس کے پاس اختیار ہے اور اس اختیار کا جو استعمال کرنے والا ہے وہ ہم ہی میں سے اٹھ کر نہیں گیا؟ اور وہاں سے جب کوئی بھی فارغ ہوتا ہے واپس ہم ہی میں نہیں آتا۔ یہی حکمران تھے نا جی جو آج جیل میں ہیں، کل یہ حکمران تھے نا جی۔ آج کہاں ہیں؟ جہاں جیل میں قیدی ہیں وہیں ہیں نا جی۔ اس حکمرانی سے کہیں اوپر اور سلطنت پر چلے گئے یا واپس عام آدمی میں آ گئے ہیں؟ آج جو حکمران ہیں عام آدمی سے گئے ہیں اور حکومت کے حلف اٹھانے کو پہنچ گئے ہیں، سدا وہاں رہیں گے؟ ایک دن آ جائے گا کہ واپس انہوں نے بھی یہاں آنا ہے۔ تو اس ملک کو اپنا جاننے کے لیے ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آبادی کی بات کی جاتی ہے، 20 کروڑ 22 کروڑ، غالباً 22 سے 24 کروڑ کے لگ بھگ اس کی آبادی بنتی ہے۔ آبادی درختوں سے گنی گئی ہے، پتھروں سے گنی گئی ہے، ریت کے ٹیلوں کو گنا گیا ہے، پہاڑوں کو گنا گیا۔ کس کو گنا گیا آبادی کے لیے؟ میں اور آپ شمار کیے گئے ہیں۔ تو اس ملک کا 22ویں کروڑویں اکائی نکالو گے تو کون آئے گا اس کے مخاطب میں؟ ہر کسی کی ذات سامنے آ جائے گی۔ تو میں اس وطن عزیز کا 22واں کروڑواں حصہ ہوں، اور جب بات بحیثیت اسلام کرو گے تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو گے تو پھر پوری دنیا پر بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ بھائی کس کے ہوں گے؟ اور جب بات عمل صالح کی کرو گے، اس کردار کی کرو گے کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہوں، تو پھر کفار تک اعلی کردار کی مثال کس نے دینی ہے؟ پھر بات اپنی ذات کی آئے گی۔ آؤ یہاں سے ابتدا کریں، یہ ہمارا ملک ہے، اللہ نے ہمیں 27ویں رمضان المبارک کو دیا ہے۔ اپنی رنگ و نسل اور مسالک کے جھگڑوں سے باہر آئیں۔ ایک روز ایسا آئے گا کہ اللہ کے حضور حساب ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو بہتر سمجھتے اسے اختیار کرو، ایسا کردار اپناؤ کہ لوگ جس بات کو تم اختیار کیو اسے اختیار کریں۔ ہم اپنے حصے کا کردار اپنے ملک کی تعمیر میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں بام اتفاق اور اتحاد کے لیے اختیار کریں، اس لیے نہیں کہ کوئی ہماری زندہ باد کے نعرے لگائے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور میری واہ واہ، اس لیے کہ میرا اللہ شاہد ہے۔ کیسے کروں؟ ایسے نہیں جو مجھے پسند ہے، ایسے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر کوئی اختیار کرے گا، قرآن کریم یہ آیت جو آج کی ہماری آیات ہیں اس میں بیان فرما رہا ہے حقائق، چاہو دنیا کو جس نے چاہنا ہے اور پھر اسے سنبھال رکھنا، کب تک سنبھال رکھو؟ آؤ گے وہاں آؤ گے تو تمہیں کیا درکار ہے، یہ بھی بیان فرما رہا ہے۔ اپنے حبیب کو تمسک بالقرآن کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو اپنے کردار۔ اور میں اپنے تمام جو نظام ہیں، سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ، یہ ہمارا گلوبلی نظام ہے۔
الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں سے کرو. اس کی ذیلی تنظیمیں ہیں، تنظیم الاخوان ہے، تنظیم الاخوات ہے، الفلاح فاؤنڈیشن ہے، سکارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ماہنامہ المرشد ہے. ویب سائٹ پر جتنے شعبے ہو رہے ہیں الحمدللہ ہم بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے جتنی خدمت بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر سکتے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر اللہ کے اسی حکم کے تحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رہنمائی کے تحت ہو. ہماری وہ کامیابی ہے. ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ تم بڑے نام کے ہو، تم بڑے رتبے کے ہو، تمہاری بڑی شناسائی ہے، ہمیں بھائی وہ نہیں چاہیے. ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو، ہمیں یہ درکار ہے. اس سے باہر کوئی چیز نہیں چاہیے. تو میں تمام سلسلہ عالیہ کے خواتین و حضرات سے، سامعین سے، جو پڑھیں گے ان سے عرض کروں گا، بام جھگڑوں اور تلخیوں میں نہ پڑو. بڑی خرابی پہلے ہے ہمارے معاشرے. اپنے حصے کا بہتر کردار ادا کرو، اور اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو اور وہ شاہد ہے، اس کے حضور جانا ہے. اپنے ذکر کو مضبوط کرو. یہ لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ تمہارے خیالات تمہارے سامنے واضح رکھے گا. جہاں غلطی ہوگی اس کی بھی نشاندہی کر دے گا، جو بہتری ہوگی اس کی رغبت دے گا. اللہ اسی بات کو اللہ کریم نے فرمایا انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک لقومک وسوف تسألون. اور یقیناً یہ قرآن، یہ دیکھو اللہ کریم مخاطب فرمایا امت محمد رسول فرمایا، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. اور نبی کی قوم اس کی امت ہوتی ہے جس کی طرف اسے مبعوث کی جائے، جس کی طرف ان کی بعثت ہوتی ہے وہ ان کی قوم ہوتی ہے. اور اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں مخاطب فرمایا ہے. اب میرے اور آپ کا کردار ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قوم میں شامل کرتے ہیں یا وہاں سے باہر نکالتے ہیں. فرمایا نصیحت ہے تمہارے لوگ اسے اختیار کرو. اور اس کے آگے فرمایا اور لوگوں تم سے بہت جلد پوچھا جائے گا. ہر ایک نے وہاں ہے. اللہ رب العالمین ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، صدقے دل سے دین کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.